نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات و خواتین اور معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم مطالعہ قرآن حکیم کے تیسرے حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں اور لیسن پلان کے مطابق آج ہماری کلاس نمبر 39 ہے۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ الرحمن آیات 46 تا 78 کا مطالعہ کریں گے، سورت کی تکمیل بھی ہوگی اور علم و عمل کی باتیں بھی سمجھیں گے انشاءاللہ۔ کتاب کے صفحات ہیں آج ہمارے سامنے 130، 132 اور 134۔ تو لیسن پلان کے مطابق کلاس نمبر 39 سورہ الرحمن کی آیات 46 سے 78 اور انشاءاللہ علم و عمل کی باتیں بھی سمجھیں گے، اور بک 3 کے پیجز ہیں 130، 132 اور 134۔ آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پہلا نقطہ ہے مقاصد مطالعہ کے حوالے سے جنتوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں۔ جنت واحد ہے، جنتیں جمع، تو بہت ساری جنتوں کا ذکر ہے، ان کی کیا صفات ہیں تفصیل سے بات آئے گی انشاءاللہ۔ نمبر 2، پھلوں کے قریب جھکنے سے کیا مراد ہے۔ ایمان والے جنت میں لذتیں اٹھا رہے ہوں گے، نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، پھل قریب جھک کر آ جائیں گے، اس سے کیا مراد ہے انشاءاللہ بات ہوگی۔ نمبر 3، حوروں کے حسن کو کس طرح بیان کیا گیا ہے۔ نیز حور اور انسانی عورت میں کیا فرق ہے۔ جنت میں بعض وہ عورتیں ہیں جن کو حور کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں کلام ہوگا، لیکن جنت میں دنیا میں زندگی گزارنے والی نیک عورتیں وہ بھی ہوں گی، تو حور میں اور انسانی عورت میں کیا فرق ہے یہ بھی ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اور نمبر 4، چشموں کے ابلنے سے کیا مراد ہے۔ ابلتے چشمے بھی اللہ عطا فرمائے گا، نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے، چشموں کا ابلنا اس سے کیا مراد ہے، اس پر بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں آیات کے ترجمے کی طرف۔ سورۃ الرحمن کی آیات 46 تا 53، 46 سے 53 اس وقت آپ کے ہمارے سامنے اسکرین پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 باغ ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، دونوں باغ خوب شاخوں والے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دونوں باغوں میں 2 چشمے جاری ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان دونوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اگلی آیات سورۃ الرحمن کی آیات 54 تا 59۔ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ، جنتی لوگ ایسے بستر پر تکیہ لگائے ہوں گے۔ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ، جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور دونوں باغوں کے پھل قریب جھک رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، ان میں نیچی نگاہ والی حوریں ہوں گی۔ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ، جنہیں ان سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا۔ وَلَا جَانٌ، اور نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اگلی آیات سورۃ الرحمن کی آیات 60 تا 70۔ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، نیکی کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دونوں کے علاوہ 2 باغ اور بھی ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مُدْحَامَّتَانِ، دونوں گہرے سبز سیاہی مائل ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔
فیہما عینان نضاختان، ان میں دو ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، فیہما فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان میں پھل اور کھجوریں اور انار ہوں گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، فیہن خیرات حسان، ان میں خوبصورت اور خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ اگلی آیات ہے سورۃ الرحمن کی آیات 71 تا 78، 71 سے 78 تک۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، حور مقصورات فی الخیام، ایسی حوریں جو خیموں میں محفوظ پردہ نشین ہوں گی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، لم یطمثہن انس قبلہم، جنہیں ان سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا، ولا جان، اور نہ کسی جن نے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، متکئین علی رفرف خضر، جنتی لوگ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے سبز قالینوں، وعبقری حسان، اور نہایت نفیس عمدہ بچھونوں پر، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تبارک اسم ربیک، آپ کے رب کا نام بہت برکت والا ہے، ذی الجلال والاکرام، جو جلال والا اور عزت والا ہے۔ یہ سورہ رحمان کی 78ویں آیت تک ترجمہ مکمل ہوا، اور ایک دفعہ ہم جنات والا جواب دہرا لیتے ہیں، لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، اے ہمارے رب تیری نعمتوں میں سے کوئی شے نہیں جسے ہم جھٹلاتے ہوں، کوئی نعمت نہیں جس کو ہم جھٹلاتے ہوں، بس تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں۔ الحمدللہ سورہ رحمان کی ان آیات کا ترجمہ مکمل ہوا، اب تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 46 سے مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہوں گے۔ اب تک مجرموں کا بیان تھا، جہنم والوں کا ذکر تھا، اب جنت والوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ مقربین کی جنت کا بیان، مقربین کی جنت کا بیان آیات 46 تا 61 میں کیا گیا ہے۔ اللہ کے مقرب بندے جنہیں اعلیٰ درجات عطا ہوں گے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 46 سے 61 تک یہ بات چلے گی۔ اب تیرے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرنے والے کے لیے انعام کا بیان، ایسے بندوں کے لیے دو باغ ہوں گے، سبحان اللہ، جنت باغ کو کہتے ہیں، دو ہوں گے، سبحان اللہ، اور دنیا میں جو ڈرتے ڈرتے گناہوں سے بچتے بچتے زندگی گزارے اس کے لیے دو جنتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ علمی بات، جنت کے اصل معنی باغ کے ہیں۔ جنت کا معنی کیا ہے؟ باغ۔ قرآن حکیم میں کہیں تو اس پورے عالم کو جس میں نیک لوگ رکھے جائیں گے جنت کہا گیا ہے، گویا کہ پورا کا پورا ایک باغ ہے، اور کہیں فرمایا گیا ہے کہ ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اس بڑے باغ میں بے شمار باغات ہوں گے۔ یہاں ارشاد ہوا ہے کہ ہر نیک شخص کو اس بڑی جنت میں دو دو جنتیں دی جائیں گی جو اسی کے لیے مخصوص ہوں گی۔ ایک تو پورا وہ عالم جنت کہلاتا ہے، اور ہر بندے کو دو جنت مقربین کا ذکر ہو رہا ہے عطا ہوں گی، تو بڑے باغ میں ہر ایک کے لیے مقربین کے لیے دو دو باغ۔ مگر یہ باغ ایسے نہیں کہ دنیا میں ایک طرف سے انٹر ہوئے دوسری طرف سے نکل گئے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ اس قدر وسیع باغات ہیں جنت جنہیں ہم کہتے ہیں۔ آیت نمبر 47، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ نعمتوں کی یاد دہانی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرنا، اور نمبر 2 جنت اور اس کی نعمتیں۔ مراد یہ ہے کہ اللہ ہی توفیق دیتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے، اور اللہ تعالیٰ ہی جنت عطا فرمائے گا۔ ان نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے تو ان پر بھی شکر کرنا واجب ہے۔ عملی پہلو، ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ کیوں؟ جنت کن کے لیے ہے؟ جو ڈرتے ڈرتے دنیا میں گناہوں سے بچتے بچتے زندگی گزاریں۔ بیہقی کی روایت ہے، رأس الحکمت مخافت اللہ، یعنی حکمت کی چوٹی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوف ہے۔ اصل حکمت کیا ہے؟ وزڈم کیا ہے؟ کہ بندے کو سمجھ آ جائے میری اصل منزل آخرت کی ہے، اللہ میرا خالق ہے، میں نے اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا کر اس کو راضی کرنا ہے۔ یہ حکمت کی چوٹی، اس کا کلائمیکس، اس کا نقطہ عروج ہے۔ بیہقی یہ حدیث کی کتاب ہے، اور امام کا بھی نام ہے امام بیہقی۔
اسی طرح سورۃ الطور آیات 26-27 میں جنتیوں کی آپس میں گفتگو کا ذکر آتا ہے کہ کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں کے درمیان بہت ڈرا کرتے تھے، بس اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا اور ہمیں تم دو تیز گرم ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا۔ یہ ہے اہم نکتہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کس وجہ سے ہمیں بچا لیا، ہم اس سے ڈرتے تھے۔ یہ جنتی ایک دوسرے سے کلام کریں گے، سورۃ طور میں ہم پڑھ چکے ہیں اس بات کو الحمدللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے جو اپنی مرضی نہیں چلاتے، اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ آیت نمبر 48 ذواتا افنان، دونوں باغ خوب شاخوں والے ہوں گے۔ مقربین کی جنتوں کی صفت کا بیان، کیسی جنت عطا ہوگی؟ ان جنتوں میں درخت بہت سی شاخوں والے ہوں گے، گھنے باغات اور ان کے گھنے درخت ہوں گے اور بہت ساری شاخیں ان میں نکلی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 49 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نعمتوں کی یاد دہانی کرائی جا رہی، یہ جملہ بار بار آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ جنت اور اس کی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی گئی ہے، یہ یاد دہانی کرایا جانا بھی نعمت ہے، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی جنت کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 50 ہے فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دونوں باغوں میں دو چشمے جاری ہوں گے۔ مقربین کی جنتوں کی تفصیل، ان دو جنتوں میں دو چشمے جاری ہیں جو کہ تسنیم اور سلسبیل کے ہوں گے۔ دو چشمے تسنیم اور سلسبیل کے ہوں گے، یہ چشموں کے نام ہیں۔ اب ایک نوٹ فرما لیجئے گا، دونوں چشموں کی تفصیلات مندرجہ ذیل مقامات پر ملاحظہ فرمائیں۔ سورۃ المطففین آیات 27-28 یہاں پر تسنیم کا ذکر آیا ہے، اور سورۃ دہر آیت نمبر 17 اور 18 سلسبیل کا ذکر آیا۔ سورۃ مطففین ہم پڑھ چکے ہیں پارٹ 2 میں، حصہ دوم میں، اور سورۃ دہر اس پارٹ 3 میں بعد میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے 29ویں پارے میں۔ آیت نمبر 51 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نعمتوں کی یاد دہانی، جنت کی نعمتوں یعنی چشموں کی یاد دہانی کرائی گئی ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور نعمتوں کا سوال بھی کرنا ہے۔ آیت نمبر 52 فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان دونوں میں ہر پھل کی دو قسمیں ہوں گی۔ یہ آیت نمبر 52 کا ترجمہ۔ پھلوں کی دو قسموں سے مراد پھلوں کے رنگ، ذائقے اور خوشبو دو الگ الگ طرح کی ہوں گی، یا معروف پہچان میں آنے والے اور غیر معروف پہچان میں نہ آنے والے پھل ہوں گے۔ مراد ذائقے الگ، خوشبو الگ، رنگ الگ، اور کچھ وہ ہوں گے کہ ایک رائے ہے جن کو بندہ پہچانتا ہوگا کہ ہاں اس طرح کی، یعنی پھل ہم نے دنیا میں سیب کھایا تو جنت میں بھی سیب ہوگا، لیکن پہچان سکیں گے، مگر وہاں کا سیب اور دنیا کے سیب کوئی میچ نہیں۔ اور کچھ ایسے ہوں گے جن کو ہم پہچان نہیں سکیں گے۔ یہ دو اقسام کا ذکر اس انداز سے کیا گیا۔ یہ جنتیوں کے حق میں مزید نعمت ہے، کیونکہ آدمی کی طبیعت ایسی جدت پسند واقع ہوئی ہے کہ وہ ایک ہی طرح کی چیز کھاتے کھاتے اکتا جاتا ہے، بور ہو جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ڈیفرنٹ ٹیسٹ اور ڈیفرنٹ انداز سے ہمارے سامنے چیزوں کو رکھے گا جنت میں، تاکہ بندہ اکتائے نہ، ہمیشہ عیش کرتا رہے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 53 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نعمتوں کی یاد دہانی، جنت کی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی گئی ہے، بار بار ذکر ہم کر رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار آیت عطا فرمائی ہے۔ آیت نمبر 54 متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، جنتی لوگ ایسے بستروں پر تکیے لگائے ہوں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے اور دونوں باغوں کے پھل قریب جھک رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اہل جنت کی کیفیات کا بیان، اہل جنت تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ تختوں کا ذکر کئی مرتبہ قرآن میں آتا ہے، پہلے بھی ذکر آیا جنت کے تخت، اور ہر جنتی بادشاہ ہوگا، یہ بات بعد میں بھی آئے گی سورہ دہر میں جب ہم 29ویں پارے کی مکی صورتیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تختوں پر تکیے لگائے بیٹھنے سے مراد وہ لوگ جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرتے ڈرتے اپنی ساری عمریں گزار دی تھیں، یہاں بڑے مطمئن اور پرسکون ہوں گے، ہر فکر پریشانی سے دور، ہر اندیشے اور خوف سے بے نیاز، نہ کوئی خوف، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی فکر، نہ کوئی ٹینشن ہوگی، مزے ہی مزے کر رہے ہوں گے، آرام سے بیٹھے ہوں گے، ریلیکسڈ ماحول ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اہل جنت کے بستر کی کیفیت نہایت شاندار، جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے،
ہمارے تکیے ہوتے نا، اسی طرح وہ بستر ہوتے، ان پر کور چڑھایا جاتا ہے، تو نہایت شاندار ہوں گے، جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے، پیور سلک، جنت کا سلک ہوگا، سبحان اللہ۔ متقین کی جنت کے پھلوں کی کیفیت، اہل جنت کے قریب پھل جھک رہے ہوں گے۔ اب یہ جھکنے سے کیا مراد ہے، آئیے اس کو بھی سمجھتے ہیں۔ لکھا ہے پھلوں کے قریب جھکنے سے مراد اہل جنت کو پھلوں کے حاصل کرنے میں کوئی مشقت اٹھانی نہیں پڑے گی، اور خواہش کرتے ہی جنت کے پھل ان کے قریب جھک جائیں گے، جنہیں اہل جنت آسانی سے توڑ سکیں گے۔ آج شہروں میں ہوں تو سپر مارکیٹ میں جا کر آرڈر پلیس کرنا پڑتا ہے، ٹھیلے والے کے پاس جا کر لینا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد ہم کھا سکتے ہیں۔ کبھی ہم ہائی ویز پہ جا رہے ہوں مختلف شہروں کے اندر، پاکستانی ادروائز، تو رائٹ لیفٹ بڑے بڑے باغات، لیکن اتر کے توڑ لیں ایسا ممکن نہیں ہوتا، مشقت تو ہوتی ہے۔ جنت والوں کے لیے کوئی مشقت نہیں ہوگی، باغات میں گھنے باغات میں وہاں پر درخت بھی ہوں گے بہت ساری شاخوں والے، ان پر پھل لگے ہوں گے، دل چاہے گا وہ شاخ جھکے گی اور آگے سے لے کے ہم کھا لیں گے، سبحان اللہ۔ نہ آن لائن آرڈر پلیس کرنا پڑے گا، نہ فزیکلی مارکیٹ میں جانا پڑے گا۔ یہی تو جنت ہے جو اللہ نے تیار کی ہے، جس کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ آیت نمبر 55، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ نعمتوں کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، جنت کی نعمتوں اور وہاں کے عیش و آرام کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ یہ یاد دہانی کرانا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے۔ اگلی آیت ہے سورہ رحمان کی آیت نمبر 56، فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، ان میں نیچی نگاہ والی حوریں ہوں گی جنہیں ان سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ آیت میں جنت کی مخصوص نعمت کا ذکر، جنت کی ایک نعمت حوروں کا ذکر ہے۔ اب سوال ہے کہ حور سے کیا مراد ہے؟ بڑی آنکھوں والی سفید فام عورت کو حور کہتے ہیں، گوری رنگت والی، ٹھیک ہے، اور بڑی آنکھوں والی عورت کو حور کہتے ہیں۔ یہ عربی میں لغوی اعتبار سے مفہوم، سفید رنگت اور آنکھ کا بڑا ہونا یہ کسی عورت کی خوبصورتی کی علامت ہوا کرتی ہے۔ حور اور انسانی عورت میں فرق، حور جنت کی دیگر نعمتوں کی طرح اہل جنت کے لیے ایک نعمت ہوگی، جبکہ دنیاوی انسانی عورت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام کی مکلف اور اپنے رب کو جواب دہ ہے، مکلف جس پر شریعت کا حکم لاگو ہوتا ہو۔ تو دنیا میں ایک عورت ہے اور وہ نیک ہے تو انشاءاللہ وہ بھی جنت میں ہوگی، مگر جنت میں جیسے جنت والوں کو اور نعمتیں عطا ہوں گی تو جنتی مرد کو حور بھی عطا ہوگی یا حوریں بھی عطا ہوں گی، وہ خاص ایک نعمت کے طور پر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ایک بات، البتہ ایک بات حدیث مبارک میں آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، دنیا میں جو عورت نیک، اس نے تو اللہ کے احکامات پر عمل کیا، بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، اللہ تعالیٰ اس کو کیا مقام عطا کرے گا؟ اس کو حوروں کا سردار بنائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حوریں اپنی جگہ بہت بڑی نعمت، مگر جو عورت دنیا میں ہے اور نیک ہے، پرہیزگار ہے، اللہ اسے بھی جنت عطا کرے گا اور حوروں کا سردار بنائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں بہت سارے حضرات، ان کا بھی سوال تو ان کو بھی جواب مل گیا، اور بہت ساری خواتین ان کو بھی جواب مل گیا، اور جتنوں کو سمجھ آ گئی بہت اچھی بات ہے۔ باقی بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں، ابھی عمر میں کم ہیں، تو جب بڑے ہوں گے تو انشاءاللہ یہ باتیں اور ان کو سمجھ آئیں گی، اور بار بار قرآن میں ان کا ذکر آئے گا تو آئندہ بھی اس پہ کچھ ہم کلام کریں گے انشاءاللہ۔ ایک اور اہم بات، حوروں کی صفات کا بیان، وہ جو جنت کی حوروں کی صفت کیا بیان ہو رہی؟ نیچی نگاہوں والیاں ہوں گی، اور اہل جنت سے پہلے انہیں کسی انسان و جن نے نہ چھوا ہوگا۔ نگاہوں کا نیچا ہونا یہ خاتون کی عفت اور پاک دامنی کی علامت بھی ہے، یہ خاتون کا شریف ہونا اس کی علامت بھی ہے۔ تو جو جنت میں حوریں ہیں ان کی صفت کیا؟ نگاہیں نیچی رکھیں گے، وہ اپنے جنتی مردوں کو دیکھیں گے جن سے نکاح اللہ تعالیٰ ان کا کرا دے گا، سبحان اللہ، اور کہیں نہیں۔ تو دنیا میں جو عورتیں ہیں ان میں بھی شرم اور حیا ہونی چاہیے۔ آج عورت کی شرم و حیا کا اظہار اس کی نگاہوں سے بھی ہوتا ہے، اس کے لباس سے بھی ہوتا ہے، اور اس سب کی تعلیم ہمارے دین نے عطا فرمائی ہے۔ دنیا میں جو ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں انہیں بھی غور کرنا چاہیے، ان حوروں کی کس صفت کو اللہ نے پہلے بیان کیا؟ نگاہوں کا نیچا ہونا، اپنی حیا
حیا، اپنی شرم کی حفاظت کرنا ایک عورت کے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ حیا اور شرم اس کا سب سے بڑا زیور ہے۔ اور آج جو عورت اس پر عمل کر رہی ہے، کل انشاءاللہ وہ جنت میں ہوگی، اور جنت میں یہ عورت جو جائے گی اس کو اللہ حوروں کی بھی سردار بنائے گا، احادیث میں اس کا ذکر آتا ہے۔ اور ایک بات آئی، کسی انسان و جن نے چھوا نہیں ہوگا، تو جیسے کہ پہلے ذکر ہوا، ایک جیسے بہت ساری اور نعمتیں اللہ عطا فرمائے گا جن کا تصور لوگوں نے کبھی نہیں کیا ہوگا، حور کو بھی ایک نعمت کے طور پر اللہ وہاں پر عطا فرمائے گا۔ نیچی نگاہوں سے مراد میں نے پہلے عرض کیا، تو کچھ بات اور بھی آ جائے گی انشاءاللہ۔ آنکھوں میں شرم و حیا کا ہونا اور بے باک نہ ہونا۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر عورتیں باتیں کرتی ہیں، بے باک ہو جاتی ہیں، ایسا بالکل نہیں۔ نگاہوں میں شرم کا ہونا، آنکھوں میں شرم کا ہونا اور بے باک نہ ہونا، یہ تقاضا اور مطالبہ ہے۔ ایک اور بات لکھی ہے جو میں نے پہلے بیان کر دی، دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ ان سے پہلے کہ کسی انسان جن نے ان کو نہ چھوا ہوگا سے مراد یہ بات ان کی پاکیزگی اور حیا کو ظاہر کرتی ہے، عفت والی، پاکیزگی والی، پاک دامنی والی ہوں گی، اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ ایک اور اہم بات، علمی اور عملی بات، دونوں باتیں ساتھ ساتھ آ رہی ہیں۔ بد نظری عموماً زنا کی پہلی سیڑھی ہے۔ بری نگاہ اور نامحرم کو دیکھنا، برے ارادے سے دیکھنا، یہ کیا ہے؟ زنا کی پہلی سیڑھی ہے۔ برے کام اور گندے کام کی طرف یہ عمل لے کر جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی سے بڑے بڑے فواحش اور بے حیائی کے کاموں کا دروازہ کھلتا ہے۔ بڑے بڑے کھلے گناہ اور بڑے بڑے برائی کے کام، بے حیائی کے کام، یہیں سے پھر معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ قرآن حکیم نے بدکاری اور بے حیائی کا انسداد کرنے کے لیے اول اسی سوراخ کو بند کرنا چاہا۔ بے حیائی کا انسداد کہتے ہیں روکنے کو، تو بے حیائی اور برے کاموں کو روکنے کے لیے اس دروازے کو ہی قرآن چاہتا ہے کہ بند کیا جائے۔ یعنی مسلمان مرد و عورت کو حکم دیا کہ بد نظری سے بچیں، نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شہوات کو قابو میں رکھیں۔ سورہ نور کی آیات 30 اور 31 میں ذکر آتا ہے نگاہوں کو نیچا رکھنا۔ نکاح کا پاکیزہ بندھن عطا ہوا، جن ہم سمجھتے ہیں وہ نکاح کا راستہ کھلا ہے، باقی اس کے علاوہ جب گندے کام ہیں، فحش کام ہیں، برے کام ہیں، وہ سارے زنا کے راستے کی طرف لے جانے والے کام، اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث شریف کے مفہوم کے مطابق نگاہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کی حفاظت کرے گا، میں اس کے بدلے اسے ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت یعنی مٹھاس وہ اپنے دل میں پائے گا۔ یہ طبرانی شریف کی روایت ہے، اور حدیث شریف میں جو مفہوم آ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات ہے کہ جو اللہ سے ڈر کر اطاعت کرے اور اس نگاہ کی حفاظت کرے، اللہ اس کو ایمان کی مٹھاس، حلاوت، سویٹنس عطا فرمائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ طبرانی شریف کی روایت ہے۔ ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اور اس حدیث کا مفہوم ہمیشہ ذہن میں تازہ رکھنا چاہیے کہ ان نگاہوں کی حفاظت کریں گے، بری جگہ پڑنے سے ان کو روکیں گے تو اللہ ہمیں ایمان کی مٹھاس ہمارے دلوں میں عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 57، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مزید نعمتوں کا بیان، جنت کی حوروں اور ان کی حسن سیرت کی نعمت کا بیان ہے۔ سبحان اللہ، ان کا خوبصورت ہونا بھی ذکر ہو رہا ہے، اور ان کا خوب سیرت، اچھی سیرت والا ہونا، عفت والا، پاک دامنی والا ہونا، وہ بھی بیان ہوا۔ آیت نمبر 58، كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں۔ یہ آیت نمبر 58 کا ترجمہ ہے۔ اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ حوروں کے حسن کا بیان، وہ دیکھنے میں یاقوت و مرجان کی طرح خوبصورت ہوں گی۔ یاقوت و مرجان سے مراد ہیرے اور موتی ہیں، اور پہلے ہم نے سمجھا تھا مرجان مونگے کو کہتے ہیں، وہ موتی جو پتھر کی طرح مگر اس میں بھی شاخیں ہوتی ہیں، یہ بات شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو دیکھنے میں وہ یاقوت و مرجان کی طرح خوبصورت ہوں گی حوریں، اور یاقوت و مرجان کیا ہے؟ ہیرے اور موتی، اور مرجان کا ذکر تھوڑا پہلے بھی ہم کر چکے ہیں آپ کے سامنے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنتی عورتیں اتنی حسین و جمیل ہوں گی کہ اگر ان میں سے ایک عورت اہل ارض کی طرف جھانک لے تو آسمان و زمین کے درمیان کا سارا حصہ چمک اٹھے اور خوشبو سے بھر جائے، اور اس کے سر کا دوپٹہ اتنا قیمتی ہوگا کہ وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری شریف کی یہ روایت ہے۔ یہ ذکر ہو رہا ہے ارض زمین کو کہا جاتا ہے، تو آسمان، اگر ایک عورت جنتی جو ہے
اتنی حسین و جمیل کہ ایک نگاہ ڈالے زمین والوں کی طرف، جھانک بھی لے تو آسمان و زمین کے درمیان جتنا حصہ ہے سب چمک اٹھے گا روشنی سے اور خوشبو سے بھر جائے گا، اور اس کے سر کا دوپٹہ اتنا قیمتی کہ دنیا وما فیہا جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے زیادہ وہ قیمتی ہے۔ تصور تو کریں اللہ نے کیا کچھ تیار کیا جنت میں۔ لوگ دنیا کے چکروں میں پڑے ہیں، یہیں کی چند چیزوں میں خوش ہیں، یہیں پہ مگن ہیں اور ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ اصل تو آخرت کا معاملہ ہے، وہاں اللہ نے وہ کچھ تیار کیا جو کہ ان امیجنیبل ہے، جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہی تو اللہ کی شان ہے کہ اس نے وہ کچھ تیار کیا جو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ عملی پہلو، اصل خوبصورتی سیرت و کردار کی ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی حوروں کے حسن سیرت کا ذکر ان کے حسن صورت سے پہلے کر کے اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی صورت سے زیادہ اچھی سیرت کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بات سمجھ آئی؟ یہاں سیرت اور صورت دونوں کا ذکر آیا، لیکن سیرت کا ذکر صورت سے پہلے کیا، ان کے حسن سیرت کا ذکر ان کے حسن صورت سے پہلے کیا، جس میں اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ ظاہر کی خوبصورتی نہیں، اصل میں سیرت کی خوبصورتی اہم ہے، کردار کی خوبصورتی اہم ہے، اعمال کی خوبصورتی اہم ہے، ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے۔ آیت نمبر 59، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مزید نعمتوں کی یاد دہانی، اہل جنت کو ملنے والی اعلیٰ نعمت حوروں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 60، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ آیت میں آنے والے پہلے احسان سے مراد اس سے بندوں کے بہترین اعمال یعنی نیکیاں اور اطاعت الہی مراد ہیں۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، دو دفعہ لفظ احسان آئے، پہلا لفظ احسان اس سے مراد بندوں کی نیکیاں اور ان کا اطاعت کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ نیک اعمال مراد ہے۔ اس آیت میں آنے والے دوسرے احسان سے مراد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بہترین جزا یعنی جنت اور اس کی نعمتیں مراد ہیں۔ بندے نیک عمل کریں گے، اللہ کی شان کریم میں وہ قبول فرمائے گا اور بہترین جزا جنت اور اس کی نعمتوں کی صورت میں عطا فرمائے گا۔ تو بندے نیکی کریں، اللہ احسان فرما کر اجر عظیم ان کو عطا فرمائے گا۔ احسان کا بدلہ احسان ہے سے مراد احسان کا بدلہ احسان ہے، یعنی بندوں کے بہترین اعمال پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہترین جزا عطا فرماتا ہے، جیسے کہ سورۃ السجدہ آیت نمبر 17 میں فرمایا، تو کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے، یہ ان اعمال کا بدلہ ہوگا جو وہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ انہی نیک لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے اور آنکھوں کی ٹھنڈک جو اس نے جنت میں تیار کی ہے ہم سب کو عطا فرمائے۔ ایک علمی بات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرض بجا لانے والوں، حرام سے بچنے والوں، حق کا ساتھ دینے والوں اور شر کا مقابلہ کر کے خیر کی حمایت کرنے والوں کی محنت اور قربانیوں کو ضائع نہیں فرمائے گا اور بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو ایمان اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کی توفیق دے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے بہترین بدلے اور اجر عظیم کے مستحق بن سکیں اس کے فضل و کرم سے۔ آیت نمبر 61، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مزید نعمت کی یاد دہانی، نیک اعمال پر اچھا اجر ملنے کی نعمت کا بیان ہے۔ نعمتیں ہی نعمتیں ہیں جو سورہ رحمان میں بیان ہو رہی ہیں۔ آیت نمبر 62، وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دو کے علاوہ دو باغ اور بھی ہیں۔ سبحان اللہ، پہلے دو کا ذکر آیا، مزید دو کا ذکر آ رہا ہے، کیا فرق ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ اصحاب الیمین کی جنت کا بیان، اصحاب الیمین کی جنت کا بیان آیات 62 تا 78 میں ہے۔ اب جو ذکر آ رہا ہے وہ عام اہل جنت، دائیں ہاتھ والے جنت والوں کو کہا جاتا ہے۔ پہلے مقربین کا ذکر تھا، اعلیٰ درجے والے، اب عام اہل جنت دائیں ہاتھ والے ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ مقربین کے دو باغوں کے بعد دو اور باغوں کا بیان، اس آیت میں اصحاب الیمین یعنی عام مؤمنین کے دو باغوں کا ذکر ہے۔ پہلے مقربین کے تھے، اب عام ایمان والوں کے۔ آیت نمبر 63، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ عام مومنین کو عطا کی جانے والی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی گئی ہے، ان کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب، یہ یاد دہانی بھی نعمتیں بار بار ہم ذکر کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 64، مُدْحَامَّتَانِ، دونوں گہرے سبز سیاہی مائل ہیں۔ اصحاب الیمین کے دو باغوں کی کیفیت، سیاہی مائل سبز ہوں گے۔ سیاہی مائل سبز ہونے سے مراد
یہ ایسی گھنی سرسبزی کو کہتے ہیں جو انتہائی شادابی کے باعث سیاہی مائل ہو گئی ہو۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ان دونوں باغوں کے درختوں کے پتے اتنے گہرے سبز ہوں گے جیسے سیاہ ہو رہے ہوں۔ بات سمجھ آ رہی؟ گرینری ہوتی ہے نا، باغ تو ہرا بھرا ہوتا ہے، لیکن اس قدر گہرے سبز ہوں گے کہ دیکھنے میں وہ تھوڑے تھوڑے سے بلیک محسوس ہو رہے ہوں۔ یہ ان کے بہت زیادہ سبز ہونے کی صفت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو گرینری ہوگی اپنی انتہا درجے کی، محسوس ایسا ہو رہا ہوگا دیکھنے سے کہ وہ سیاہ ہو رہا ہو، بلیک ہو رہا ہو۔ یہ بھی جنت کے باغات کی خوبصورتی ہی کا ذکر ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 65، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ نعمتوں کی یاد دہانی، عام مومنین کو عطا کی جانے والی نعمتوں میں سے 2 سبز باغوں کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ آیت نمبر ہے 66 فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان میں 2 ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ اصحاب الیمین کی جنتوں کا بیان، ان کی جنتوں میں 2 ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ چشموں کے ابلنے سے مراد کیا ہے؟ بڑا اہم نکتہ، نضاخہ کا معنی پانی کا چشمے سے زور سے پھوٹنا ہے۔ نضاخہ، نضاختان جو لفظ آیا، مراد کیا ہے؟ پانی کا چشمے سے زور سے پھوٹنا۔ چشمے کبھی آپ نے دیکھے ہوں، پہاڑی علاقوں میں جائیں تو پہاڑ سے چشمے پھوٹتے ہیں، بڑی تیزی سے پانی نکلتا ہے۔ یہ ابلنے اور جوش مارنے کی وجہ پانی کی کثرت اور دباؤ ہے، پریشر زیادہ ہو تو بڑی تیزی سے پانی نظر آتا ہے نا نکلتا ہوا۔ تو یہ ابلنے اور جوش مارنے کی وجہ پانی کی کثرت اور دباؤ ہے۔ مفہوم یہ کہ چشموں کے سوراخ تنگ اور پانی کی کثرت روانی کی تیزی کی وجہ سے وہ چشمے جوش مارتے ہوئے ابل رہے ہوں گے۔ یہ کیفیت ہوگی ان چشموں کی، وہ ابلتے ہوئے محسوس ہوں گے، پانی اس قدر تیزی کے ساتھ بہہ رہا ہوگا ان میں سے کہ جوش مارتے ہوئے محسوس ہوں گے۔ آیت نمبر 67، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جنت کی نعمتوں یعنی چشموں کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ آیت نمبر 68، فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان میں پھل اور کھجوریں اور انار ہوں گے۔ آیت میں مذکور مخصوص میووں کو ذکر کرنے کی حکمت، ویسے تو جنت میں ہر قسم کے پھل موجود ہوں گے جو اہل جنت چاہیں گے، بلکہ جو مانگیں گے عطا ہوگا۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 31 میں ہے، جو چاہو گے تمہیں ملے گا، جو مانگو گے تمہیں عطا ہوگا۔ ان پھلوں کا خاص طور پر ذکر اس لیے فرمایا گیا ہے کہ عرب میں یہ پھل بکثرت پائے جاتے تھے اور اعلیٰ پھل سمجھے جاتے تھے، اس لیے ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اہل جنت کو ان سے کہیں اعلیٰ درجے کے پھل عطا فرمائے گا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب کھجور اور انار عرب واقف تھے، اس وقت جو پھل تھے قرآن نے ان کا ذکر کیا، لیکن سارے پھلوں کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ آپ کو مجھے آم پسند ہے تو وہ بھی جنت میں ملے گا انشاءاللہ تعالی، لیکن جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت کے لوگ جن پھلوں سے واقف تھے ان کا ذکر کیا گیا۔ باقی سارے پھل جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ان سب کو بھی ہم جانتے ہیں، جس کو ہم جانتے ہیں اس کا ذکر کر رہا ہوں، اور وہ کچھ عطا ہوگا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہر ایک کی خواہش پوری ہوگی، جو چاہے گا اس کو وہ عطا ہوگا جنت میں۔ آیت نمبر 69، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اہل جنت کو ملنے والے میووں، کھجور اور انار کی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 70، فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان میں خوبصورت اور خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ آیت میں مذکور نعمت کا بیان جنت کی حوروں کا ذکر ہے۔ حوروں کی صفات کیا بیان ہو رہی ہیں؟ وہ خوبصورت اور خوبصورت ہوں گی۔ یہ بات پہلے بھی آئی، سیرت کا بیان پہلے، صورت کا بیان بعد میں۔ تو صورت تو اللہ نے دے دی، سیرت اختیار کرنا ہمارے اختیار میں ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے زیادہ۔ سیرت کا بیان پہلے آیا ہے۔ آیت نمبر 71، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ نعمتوں کی یاد دہانی جنت کی نعمتوں میں سے حوروں کا بیان ہے۔ آیت نمبر 72، حور مقصورات فی الخیام، ایسی حوریں جو خیموں میں محفوظ پردہ نشین ہوں گی۔ حوروں کی مزید صفات، وہ خیموں میں رہنے والی ہوں گی۔ خواتین کا اصل زیور اچھی سیرت و کردار ہے اور پردہ و چار دیواری ان کی حفاظت کے ذرائع ہیں۔
یہ جنت کے خیموں کا بیان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتایا ایک ایک خیمہ 60 میل کا ہوگا۔ جی پریشان ہو گئے نا ہم لوگ، اسی لیے جنت وہ ہے کہ جو تصور میں نہ آئے۔ ایک خیمہ جنتی کا 60 مائلز کا ہوگا۔ یہ وہ چھوٹے سے خیمے نہیں جو ہم ہائکنگ میں کبھی لگاتے ہیں اور کیمپنگ میں لگاتے ہیں یا گاڑی میں ٹینٹ لگائے جاتے ہیں، ایسا نہیں۔ ایک ایک خیمہ 60 مائلز کا ہوگا، 60 میل کا ہوگا۔ امیجن کریں، کیا کریں گے؟ امیجن کر ہی نہیں سکتے، بہت بڑی ہے جنت۔ تو بہرحال میں نے چاہا کہ خیموں کی بھی تھوڑی وضاحت ہو جائے، لیکن یہاں خیموں میں ہوں گی پردہ نشیں، تو اللہ تعالیٰ جنت کی عورتوں کی نگاہوں کا نیچا ہونا یہ بھی بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ جنت کی عورتوں کا پردے میں ہونا یہ بیان کر رہا ہے۔ تو آج دنیا میں جو عورتیں ہیں ان کو بھی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، ان کو بھی پردے کا اہتمام کرنا ہے، قرآن بتا رہا ہے واضح طور پر۔ اور جو آج میری بہن بیٹی، ہماری بہنیں بیٹیاں یہ اہتمام کریں گی، وہ انشاءاللہ پھر جنت میں بھی ہوں گی۔ خواتین کا اصل زیور اچھی سیرت و کردار ہے، اور پردہ و چار دیواری ان کی حفاظت کے ذرائع ہیں۔ خواتین کو شمع محفل بننے کے بجائے چراغ خانہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شمع محفل کیا ہے؟ ہر جگہ خواتین موجود، جس انداز سے چاہو دیکھو، جس انداز سے چاہو ان کو دکھاؤ، میڈیا کی اسکرین کے اوپر، اسمارٹ فون کے اوپر، ایڈورٹائزمنٹ میں، بل بورڈ پر۔ یہ عورت کی عزت ہے یا ذلت ہے؟ استغفر اللہ۔ یہ ہے شمع محفل بننا، سب کے سامنے کھلا ہو کر آنا۔ اور ایک ہے چراغ خانہ، اپنے گھر کو توجہ دینا، اپنے گھر کو سنبھالنا، اپنے گھر کی حفاظت کرنا، یہ اہم ترین اولین ذمہ داری ہے عورت کی۔ آگے لکھا ہے، اسی بات کا ذکر سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں بھی آتا ہے کہ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور سابقہ جاہلیت کی طرح زینت کی نمائش نہ کرو۔ عورت کا اصل دائرہ عمل اس کا گھر، اور اس کی اولین ذمہ داری گھر کے حوالے سے ہے۔ اصل ذمہ داری عورت کی اپنے گھر کے حوالے سے اولین، اس کو اسی دائرے میں رہ کر اطمینان کے ساتھ اپنے فرائض انجام دینے چاہیے، اور گھر سے باہر صرف بقدر ضرورت ہی نکلنا چاہیے۔ ضرورت تو خاتون گھر سے باہر جائے، پردے کا لحاظ رکھ کر جائے، لیکن اولین اہم ترین ذمہ داری عورت کی گھر کے تعلق سے۔ اس پر انشاءاللہ جب ہم سورۃ الاحزاب کا مطالعہ کریں گے بعد کی کلاسز میں تو تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ آیت نمبر 73، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ نعمتوں کی یاد دہانی، خیموں میں ٹھہرے رہنے والی حوروں کی نعمت کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ آیت نمبر 74، لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ، جنہیں ان سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ حوروں کی مزید صفات کا بیان، اہل جنت سے پہلے انہیں کسی انسان و جن نے نہ چھوا ہوگا۔ یہ خاص طور پر اللہ پیدا فرمائے گا ان حوروں کو۔ انسان و جن کے نہ چھونے سے مراد یعنی وہ حوریں کنواری ہوں گی، کسی سے ان کا نکاح نہیں ہوا ہوگا، کسی سے کوئی تعلق نہیں، وہ کنواری ہوں گی۔ آیت نمبر 75، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جنت کی ایک نعمت حوروں کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ آیت نمبر 76، متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، جنتی لوگ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے سبز قالینوں اور نہایت نفیس عمدہ بچھونوں پر۔ اہل جنت کی کیفیت کا بیان، تکیہ لگائے ہوئے اعلیٰ و نادر قالینوں پر بیٹھے ہوں گے، بہت اعلیٰ شان والے قالینوں پر ہوں گے۔ اہل جنت کے قالین کی کیفیت سبز اور نہایت قیمتی، اعلیٰ اور نفیس ہوں گے، گرین ہوں گے رنگ کے اندر، اور نہایت قیمتی ہوں گے، اعلیٰ ہوں گے، نفیس ہوں گے، صاف ستھرے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اگلی آیت نمبر 77، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ نعمتوں کی یاد دہانی، جنت کی نہایت اعلیٰ و نفیس نعمتوں کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ پھر جنات کا جواب دہراتے ہیں، کیونکہ یہ سیکنڈ لاسٹ آیت ہے سورہ الرحمن کی، لا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے ہمارے رب تیری نعمتوں میں سے کچھ بھی نہیں جس کو ہم جھٹلاتے ہوں، بس تمام تعریفیں اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہیں۔ آخری آیت ہے سورہ الرحمن کی آیت نمبر 78، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، آپ کے رب کا نام بہت برکت والا ہے جو جلال والا اور عزت والا ہے۔ آیت میں مذکور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کا بیان، کیا صفات بیان ہوئی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام بابرکت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جلال والا اور عزت والا ہے۔ یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے، جلال اس کا 1000 پکڑ کے اعتبار سے ظالموں کے لیے، اور عزت بھی اس میں شامل، اور
اللہ تعالیٰ کرم فرمانے والا ہے، اور یہ صفت کرم فرمانے والی وہ اللہ کے فرما برداروں کو عطا فرمانے کے اعتبار سے۔ اس کے بعد ایک بڑا اہم عملی پہلو ہے، حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز سے سلام پھیرنے کے بعد پہلے اللہ اکبر ایک مرتبہ، پھر 3 بار استغفر اللہ کہتے، یعنی فرض نمازوں کے بعد جب سلام پھیرتے اللہ کے رسول علیہ السلام تو اللہ اکبر ایک مرتبہ اور 3 بار استغفر اللہ کہتے، پھر اس کے بعد یہ ذکر فرماتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ تو سلامتی والا ہے اور تجھ سے سلامتی حاصل ہوتی ہے، تو بابرکت ہے، اے بزرگی اور عزت والے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو یہ اذکار ہمیں اپنی معمولات میں، نمازوں کے معمولات میں نمازوں کے بعد شامل رکھنے چاہیے۔ الحمدللہ سورہ رحمان کی آیات کا ترجمہ اور تشریح کا بیان مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں مزید سیکھنے کی توفیق دے۔ آخر میں آپ کے سامنے ہمیشہ کی طرح علم و عمل کی باتیں رکھتے کیونکہ سورت کی تکمیل ہو گئی۔ پہلا نقطہ علم و عمل کی باتیں کے حوالے سے، رحمان یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہترین مخلوق، کامل ترین انسان، اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین کلام قرآن حکیم عطا فرمایا، اور حضور کے ذریعے ہمیں ملا۔ تو کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ اپنی بہترین صلاحیتوں کو اس کے سیکھنے اور سکھانے کے لیے استعمال کریں۔ یہ سورہ رحمان کی پہلی 4 آیات میں جو بات ہم نے سمجھی اس کا حاصل۔ نمبر 2، سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین، حیوانات اور نباتات وغیرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں اور قدرتوں کی شاہکار ہیں۔ ہمیں نعمتوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سورۃ الرحمن کی آیات 5 تا 13 میں یہ بات ہم نے سمجھی ہے۔ تیسرا نقطہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری کائنات کو عدل اور توازن کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، ہمیں بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ سورہ رحمان آیات 7 تا 9۔ چوتھا نقطہ، ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کسی بھی نعمت کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ سورۃ الرحمن کی آیات 13 تا 77 میں بار بار یہ ذکر ہمارے سامنے آیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پانچواں نقطہ، انسان اور جنات دونوں صاحب اختیار مخلوقات ہیں۔ اختیار ہے نا، چاہو تو نیکی کرو، چاہو تو بدی کرو۔ وہ دونوں چاہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کریں یا ناشکری کریں۔ سورہ رحمان کی آیات 14 تا 16 میں یہ بات آئی اور اسی کے مطابق کل جواب بھی دینا ہے۔ چھٹا نقطہ علم و عمل کی باتیں کے حوالے سے، یہ کائنات اور اس کا پورا نظام ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پہچان ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کائنات کی اس وسعتوں سے اور اس فنکشننگ سے، اس کے عمل سے ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ سورہ رحمان کی آیات 17 تا 28 میں بات آئی تھی۔ ساتواں نقطہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے سوا سب کچھ فنا ہو جانے والا ہے، وہ بڑی شان اور عظمت والا ہے۔ سورہ رحمان آیات 26 اور 27۔ آٹھواں نقطہ، آسمان اور زمین والے سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے محتاج ہیں، یہ آیت نمبر 29 میں بات آئی تھی۔ نواں نقطہ ہے علم و عمل کی باتیں کے حوالے سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے والوں کے لیے 2 جنتیں ہیں، یہ آیت نمبر 46 میں بات آئی۔ 10واں اور آخری نقطہ ہے، نیکی کا بدلہ تو عمدہ اور اچھا ہی ہوتا ہے۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 60 میں ذکر آیا، اور وہ بدلہ دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی نعمتوں کا اعتراف کریں، اس کا شکر ادا کریں، اس کے ان بندوں میں شامل رہیں جو خوف خدا رکھتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔